Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء صدق اللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عفت مآب مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رمضان جیسا مبارک مہینہ اور اس کی بابرکت گھڑییں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے اور مکمل اس کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی تیاری اور کوشش میں لگے رہنا نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، گزشتہ جمعۃ المبارک ہونے سے ہم نے زکوٰۃ کے اہم فریضے کے عنوان کو جو مذاکرہ کر رہے تھے موقوف رکھ کر جمعہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس رمضان جیسے بابرکت مہینے کے لیے کچھ اہم باتیں تھیں جو جمعہ کے دن عرض کرنی تھی، درمیان میں ہم نے آپ سے وہ گزارشات فرمائیں۔ گزارشات کرنے کے بعد گزارشات کی تو اب پھر ہم پچھلے جو عنوان ہمارا زکوٰۃ جو دین اسلام کا تیسرا اہم فریضہ اور رکن ہے، کچھ اس کی تفصیلات، تشریحات، اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ اس کو مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، گزشتہ 2 دن پہلے ہم نے زکوٰۃ کے عنوان سے جن کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جو 8 لوگ اللہ تعالیٰ نے مستحق اور ضرورت مند جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، جس آیت میں ان 8 جماعتوں، گروہوں، طبقوں کی تفصیلات عرض کی، اس کو ہم نے مختصر انداز میں بیان کیا تھا۔ سب سے پہلی جماعت جو 8 میں سے ہے وہ فقراء کی، اس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں فقیر سے مراد ایک تو سائل نہیں ہے جو در بدر روپیے 2 روپیے، 1 لقمے 2 لقمے، ایک آدھ ضرورت کے لیے گھومتا ہے، بلکہ فقیر سے مراد وہ جس کے پاس صاحب نصاب، مالک نصاب ہونے کے استطاعت میں مال نہ ہو۔ اب اس سے مراد ہر کوئی ہٹا کٹا، موٹا تگڑا، کمانے والا، محنت کش آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صاف ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال کی فرمائش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے سے اوپر دیکھ کر فرمایا، آپ کو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ مال آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ تو صحت مند ہیں، توانا ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، آپ محنت کرنے اور کمانے پر قدرت رکھتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو اس فقیر سے مراد وہ ہے جو جس کے اندر کمانے کی طاقت نہیں، جس کے اندر صحت جواب دے چکی ہو، اور جو باوجود سارے اسباب ہونے کے اس کے اندر یہ شرائط نہ پائی جائیں، تو ایسا فقیر جو کمزور، ضعیف، نحیف، لاغر، بزرگ، بڑھاپے کی حد تک پہنچ کر جو حقیقت میں ضرورت پر خرچ کرتا ہو، وہ فقیر کو ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسکین سے مراد یہاں بھی تفصیلاً یہ عرض کیا گیا کہ سائل مراد نہیں ہے، اس سے مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی زندگی کی ضرورتیں پورے کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو، اور وہ اپنی ضرورتوں کو چھپاتا ہو، وہ بیان کرتا گھومتا پھرتا نہ ہو،
وہ سائل بن کر سوال کرتا نہ ہو، ایسا مسکین جس کے چہرے سے بھی اس کی مسکینیت، اس کی فقیری، اس کی ضرورت ظاہر نہ ہوتی ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یہ تحقیق کر کے مالداروں سے کہا گیا کہ تم اپنے 40 حصے کر کے مال کے 39 حصے اپنے لیے رکھیں اور 40واں حصہ جو ہے ایسے مسکینوں کو تلاش کر کے تحقیق کر کے ضرورت مند تک آپ پہنچائیں۔ تیسرا والعاملین علیہا، عمال، عاملین کہتے ہیں جو زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے ہی مختص ہوں، اور یہ اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت جہاں ہوتی ہے وہاں پر یہ چیز مضبوطی سے ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، سید اور ہاشمی گھرانے، ان لوگوں سے بھی عامل بنانا اور ایسے عمال کو اور اس گھرانے کو بھی زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صاف حدیث بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہ عمل بھی رہا کہ جو کوئی صدقہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں فرماتے، اگر کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے۔ بذات خود صدقہ انکار کرنے اور قبول نہ کرنے کے بعد اپنے گھرانے، قبیلے، کنبے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھرانے کے لیے، میرے چچاؤں، میرے پھوپھیوں، میرے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، صدقے سے مراد زکوٰۃ۔ تو عاملین میں کوئی سید، کوئی ہاشمی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ فریضہ بھی نہ نبھائے، اگر نبھاتا ہو تو وہاں بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ اگر وہ واقعتاً حقیقت میں مفلوق الحال ہوں، پریشان حال ہوں، اگر پتہ چلے کہ یہ سید گھرانے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنی محنت کی کمائی، اپنی گاڑھی کمائی ان کو پہنچائیں، پاک مال ان کو دیں، زکوٰۃ اور صدقات نہ دیں۔ تو عامل جو سید گھرانے سے نہ ہوں، ہاشمی نہ ہوں، ایسے عمال جن کا حساب کتاب صحیح ہو، ان کو زکوٰۃ پہنچانے سے وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ تیسرے عاملین والمؤلفۃ قلوب، چوتھے نو مسلم یا جن کا اسلام مضبوط ہو سکتا ہو اور جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنے سارے چیزوں سے محروم ہونا پڑا ہو، ان کے لیے اپنے زکوٰۃ کا ایک حصہ اسلام نے مختص کیا ہے، 8 حصے کر کے، ان کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ والرقاب، رقیب سے مراد غلام۔ ایک زمانہ تھا غلاموں کو آزاد کرنے کا، جب جنگیں بھی مردوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے ہو کر تلواروں سے ہوتی تھی، تو اس وقت جو مال غنیمت میں آتے اور جو غلام اور باندیاں بنائے جاتے، ان کے آزاد کرنے، ان کو زکوٰۃ پہنچانے کے تعلق سے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اسلام نے تو غلاموں کے آزاد کرنے پر اتنا زور دیا ہے، بہت سارے مسائل میں کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کے لیے کہا گیا کہ غلام آزاد کریں، اور کسی نے بھول سے، چوک سے کسی کا قتل کر دیا تو قتل کرنے کی وجہ سے مقتول کی طرف ایک غلام آزاد کر دے، اور فرمایا غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب کہ 360 اعضاء ہوتے ہیں، ہر عضو کے بدلے ہر عضو کو آزاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ایسے غلاموں پر مال کا لگانا، ہمارے ملک میں تو غلام اور آقا کا سسٹم، یہ نظام نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے گردن چھڑانے سے مراد حقیقتاً ضرورت مند قرضدار قرضوں کے ادا کرنے کے لیے ہم لگا سکتے ہیں، اور مستقل ایک 5واں حصہ تو والغارمین، اللہ تعالیٰ قرضداروں کے قرض ادا کرنے کے لیے قرآن میں صاف فرما رہے ہیں، لیکن وہ قرضدار کیسے قرض کیے ہوں، وہ فضول خرچی کے لیے قرضدار نہ ہوئے ہوں، عیاشی فحاشی کے لیے نہ ہوئے ہوں، بلکہ زندگی کے بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے پورا کرنے کے لیے قرض لیے ہوں۔ اور اس میں ایک بنیادی بات نقطے کی یہ بھی بتائی گئی، اگر کوئی کسی کا ضامن بنا ہے قرض دلانے کے لیے، اب وہ قرض خواہ پیچھے پڑا ہوا ہے اور قرضدار قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ضامن کی طرف سے
زکوٰۃ کی رقم ادا کر دینے سے بھی اللہ تعالیٰ قرضداروں کے قرض میں یہ زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے والغارمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اگر کوئی فی سبیل اللہ غازی ہے، ملٹری مین ہے، اور جو سرکار کی طرف سے اس کے وظیفے، سرکار کی طرف سے اس کے پیمنٹ نہ دیے جاتے ہوں، تو ایسے غازی کو بھی فی سبیل اللہ شمار کیا گیا۔ اور آج کل تو فی سبیل اللہ کی بہت ساری خدمتیں ہیں، مدارس اسلامیہ بھی اس میں شامل ہیں، تو زکوٰۃ وہاں پہنچانے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ ادا کرنے سے حالت سفر میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ہمیں کچھ وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت میں ہمیں سننا اور سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق سے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ ان چند لوگوں میں سے ایک فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتا ہو، اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کے دل کو خوش کر دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء، زکوٰۃ کا ادا کر دینا اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ اچانک کی موت، حادثاتی موت، بری موتیں تو آج عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ثروت، اہل دولت، مالدار لوگ خوش دلی سے ادا نہیں کرتے یا ادا کرنے میں بخیلی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو یہ حدیث مد نظر رکھیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ زکوٰۃ بری موت سے محفوظ رکھتی ہے، بلاؤں سے، اچانک کی حادثاتی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ ان باتوں کو ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت مندوں تک تحقیق کر کے حقیقی مستحقوں تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالداروں کو بھی خوش دلی سے اپنے مال کو پاک کرنے اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے ادا کرنے کی طرف کوشش اور کاوش فرمائیں۔ اللہ اور باقی تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آئندہ کے پروگرام میں بقیہ تفصیلات کو ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ حساب کر کے مکمل صحیح سسٹمیٹک انداز میں پہنچانے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔